بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرما دو وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ قریب جاؤ ان کے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے ستھروں کو۔ عرب میں یہودی حائضہ عورت جو ہوتی تھی اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے، یعنی صرف صحبت جو ہے وہ اس سے نہیں رکتے تھے، بلکہ عورتوں کا کھانا پینا رہائش وہ سارا کچھ الگ کر دیتے تھے، ان کے برتن تک الگ کر دیتے تھے، بلکہ ان ایام میں ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے تھے، اس قدر نفرت کرتے تھے حائضہ عورت کے ساتھ۔ اس کے برعکس عیسائی جو تھے وہ حائضہ عورت کے ساتھ صحبت بھی کر لیتے تھے، یعنی بالکل جو ہے وہ صحبت کی بھی احتیاط نہیں کرتے تھے، تو باقی احتیاط جو ہے وہ تو درکنار، اس سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ گویا کہ یہودی جو ہیں وہ افراط کا شکار ہو جاتے تھے حائضہ عورت کے حوالے سے، اور عیسائی جو ہیں وہ تفریط کا شکار ہو جاتے تھے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ جی مسلمان کیا یہودیوں کی طرح افراط کا شکار ہوں یا عیسائیوں کی طرح تفریط کا شکار ہوں؟ حائضہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہیے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، حیض کا حکم، تم فرماؤ کہ وہ ناپاکی ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، عورت کو 3 قسم کے خون آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 استحاضہ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 قسم کے خون عورت کو آتے ہیں۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جس کو ماہواری کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں جو ہے نا وہ مینسز کہتے ہیں۔ مہینے کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ تو ان ایام میں حکم شرعی یہ ہے کہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نماز کی قضا کوئی نہیں ہے،
ان ایام کے اندر جتنی نمازیں آئیں گی وہ نمازیں معاف ہیں، اور روزے کی قضا کرے گی بعد میں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک نہ پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے۔ اور نفاس وہ خون ہے، یہ خون حیض کا جو ہوتا ہے یہ رحم سے نکلتا ہے اور شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نفاس جو ہے یہ وہ خون ہے جو ولادت کے بعد، بچہ یا بچی کی ولادت کے بعد جو عورت کو آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، کم کی کوئی مدت معین نہیں ہے۔ کسی کو 10 دن آتا ہے، کسی کو 15 دن، کسی کو 20 دن، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ خون آتا ہے۔ یہ بھی رحم سے جاری ہوتا ہے اور شرمگاہ سے نکلتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی وہی شرعی حکم ہے، ان ایام کا بھی، نفاس کے خون کا بھی وہی شرعی حکم ہے جو حیض کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان ایام میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو نماز کی قضا کوئی نہیں، روزے کی قضا ہے، اور باقی بھی جو شرعی پابندیاں ہیں، جو حیض کی پابندیاں ہیں وہی نفاس کی پابندی ہیں، ٹھیک ہے۔ استحاضہ جو ہے وہ خون ہے جو رحم سے نہیں جاری ہوتا، یہ کوئی آنت جو ہے وہ کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے عورت کو جاری نکلتا بچہ دانی سے ہی نا، اپنا شرمگاہ سے ہی ہے، نکلتا شرمگاہ سے ہی ہے، لیکن یہ وہ خون نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ مثال کے طور پہ عورت کو جو ماہواری آتی ہے نا، حیض کا جو خون آتا ہے، وہ اگر 3 دن سے کم ہے تو پھر بھی وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ ایسے ہی 10 دن سے زیادہ ہے تو پھر بھی وہ استحاضہ ہے، وہ اپنا حیض کا خون نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر نفاس میں یعنی بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن سے زیادہ خون جاری رہا ہے تو 40 دن سے اوپر جتنے دن جاری رہا وہ استحاضہ ہے، وہ نفاس کا نہیں ہے۔ یہ جو خون آتا ہے اس خون میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اندازہ یہ لگا لے اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ استحاضہ ہے، لہذا ان دنوں کی نماز جو ہے وہ اس کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب پتہ چل جائے کہ یہ حیض یا نفاس کا خون نہیں ہے، استحاضہ ہے، استحاضہ سے مراد بیماری، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ خون جاری ہوتا ہے۔ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ استحاضہ ہے، حیض و نفاس نہیں ہے، تو پھر ان دنوں میں شرعی جو پابندیاں ہیں وہ عورت پہ لاحق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ تلاوت بھی کر سکتی ہے، وہ جو ہے اپنا بس وہ اپنی ظاہری طہارت جو ہے وہ کر لے، کرنے کے بعد اس پر وہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، حیض اور نفاس کے خون کے دوران یہ ہے نا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں بھی اور نفاس کے دنوں میں بھی عورتوں سے الگ رہو۔
الگ رہنے سے مراد کیا ہے کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بستری نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور آؤ ان کے پاس، ان کے نزدیک آؤ، قریب ہو وہ ان کے، حتیٰ کہ وہ پاک ہو لیں، یعنی حیض و نفاس کا خون ختم ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ لہٰذا اسلام نے، اور پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو فرج میں، دوبر میں نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عورت کے پچھلے راستے کو دوبر کا راستہ کہا جاتا ہے، اگلے کو فرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی فرج میں ان کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو۔ اب یہ اس میں اسلام جو ہے وہ ہمیں افراط اور تفریط سے بچاتا ہے، یعنی نہ تم یہودیوں کی طرح ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن الگ کرو، وہ جو ہے یعنی صرف صحبت جو ہے وہ تم ان سے نہیں کر سکتے، باقی تم کلام ان کے ساتھ کر سکتے ہو، وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، وہ جو ہے ان کا کھانا پینا آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ تم عیسائیوں کی طرح حیض و نفاس کے دنوں میں ان سے صحبت کرو، ٹھیک ہے؟ صحبت کرنے کی ممانعت ہے، باقی کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ اور حیض و نفاس کے دنوں میں جب کہ خون جاری ہو عورت کو، اور بندہ اگر عورت کے ساتھ صحبت کرے تو پھر اگر اس سے حمل ہو جائے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد یا کوڑی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی عذر ضرور ہوگا اس کو، یا وہ نافرمان پیدا ہوگی۔ اگر کوئی عذر نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی نافرمان پیدا ہوگی اولاد۔ تو لہٰذا ان دنوں میں ایک تو یہ ہے کہ مرد کو بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قل ہوا اذن فرمایا نا کہ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ تو ان دنوں میں عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ مطلب ناپاک ہوتی ہے، گندگی اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بندہ اس میں صحبت کرے تو پھر جو ہے بندے کو، مرد کو بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عورت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، اس لیے جو ہے ان دنوں میں عورت کے جو ہے نا کے ساتھ صحبت کرنے کی ممانعت ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام کرو، یعنی آگے کرو، لِأَنفُسِكُمْ واسطے نفسوں اپنے کے، اپنے بھلے کا کام کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقو، بے شک تم نے اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المومنین، اور بشارت ہے مومنوں کو۔ اس آیت کریمہ میں عرب میں یہ بھی دستور تھا، یہود جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو اگر پیچھے سے فرج میں کریں جی تو اس سے اولاد جو ہے نا وہ یا بہنگی پیدا ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی اس میں عیب ہوتا ہے اولاد میں۔
تو بعض صحابہ جو ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہودی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ عمل تو ہم نے بھی ایسے کر لیا ہے، اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جیسے کسان اپنے کھیت میں وہ جاتا ہے جہاں سے اس کا جی کرے وہاں سے جاتا ہے، اور اپنے کھیت میں جو اس کا جی کرے وہ اگاتا ہے، جب اس کا جی کرے جو بھی وہ اگانا چاہے اگاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا اس میں حرج نہیں ہے، یعنی طریقہ کوئی بھی تم اختیار کرو عورت کے ساتھ صحبت کرنے کا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ عورت کے ساتھ صحبت جو ہے وہ فرج میں ہی ہو، دبر میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آگے کی طرف سے آپ صحبت کریں یا پیچھے سے کریں، البتہ ہو فرج میں، ٹھیک ہے، دوبر میں نہ ہو۔ اور پھر وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، ان تبرو کہ بلائی کرو، احسان کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح کرنے کی درستگی کرو، یعنی صلح کراؤ لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بشیر بن نعمان کے نکاح میں تھی، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن جو ہے نا وہ ناراض ہو کے اپنے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گئی اور آ کے شکایت کرنے لگی نعمان بن بشیر کی کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ اس طرح کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، فلاں کیا ہے، کئی پھر وجوہات ہوتی ہیں، وہ انہوں نے آ کے بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم اٹھا لی، کہا کہ جی مجھے قسم ہے کہ میں اپنی بہن کو اپنے بہنوئی کے گھر میں نہیں بھیجوں گا، جو مرضی ہو جائے، یعنی کوئی جو ہے وہ صلح کرنے کے لیے میرے پاس آئے بھی تو پھر بھی جو ہے نا میں اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا، اس بات کی قسم اٹھا لی۔ اور پھر لوگ جو ہے نا وہ صلح کروانے کے لیے بیچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ جی مطلب آپ مہربانی کریں بہن کو بھیج دیں، ٹھیک ہے، کہ جی معاملات اس طرح کی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے جی، تو آپ اس طرح نہ کریں۔ کہا کہ جی میں نے قسم اٹھا لی ہے، اب تو میں قسم اگر نہ اٹھاتا تو شاید میں بھیج دیتا، لیکن اب میں نے قسم اٹھا لی ہے، میں تو اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا۔ یہ معاملہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بات بات پر اللہ کو جو ہے اللہ کی قسم بیچ میں نہ لے آیا کرو جی، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نفع پر مشتمل ہوتے ہیں، فائدے بھلے کے کام ہوتے ہیں،
اگر ایسے کام ہوں جو بھلے کے ہوں، کسی کا بھلا ہو رہا ہو، کسی کا اس میں فائدہ ہو رہا ہو، تو اس میں تم قسم اٹھا کے ان کے اس فائدے میں تم ضرر کا باعث بن رہے ہو، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ قسمیں اگر اٹھانی ہے تو پھر نیکی اور بلائی کے معاملات میں پرہیزگاری کے حوالے سے تم قسمیں اٹھاؤ نا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی قسمیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی قسم اٹھاؤ کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان دونوں کی آپس میں صلح کرواؤں گا، ایسی قسمیں اٹھاؤ نا جس میں دوسروں کا بھلا بھی ہو۔ تو یہ قسمیں جو ہے نا، یہ اس طرح کی اٹھانا یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح، وہ ان کے اخراجات جو ہیں نا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے، اور یعنی وہ انتہائی غریب تھے، تو ان کا خرچہ جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ قسم اٹھا لی، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی نا، قسم اٹھا لی، کہا کہ آئندہ کے بعد میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، قسم اٹھا لی۔ اب کیا تھا کہ یہ پھر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی ناراضگی کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف تہمت لگانے والے جو لوگ تھے نا، ان میں ان کی حمایت جو ہے نا وہ انہوں نے کی تھی۔ ان کو دکھ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اس کا خرچہ چلاتا ہوں اور میری ہی بیٹی کی تہمت لگانے والوں میں ان کا جو ہے نا وہ شمار ہو رہا ہے، جی تو جو میری بیٹی کا سکا نہیں ہے وہ میرا سکا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ قسم اٹھا لی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ یہ ہر بات میں اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو، البتہ نیکی پرہیزگاری کے معاملات میں، صلح صفائی کے معاملات میں قسم بے شک اٹھا لو، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، یعنی نہیں مواخذہ فرماتا، یؤاخذکم، ٹھیک ہے، مواخذہ سے مراد یعنی پکڑ کرنا، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم، بے قصد یا بے ارادہ قسموں کے بارے میں، فی ایمانکم قسموں کے بارے میں، باللغو یعنی بے قصد، بے ارادہ قسموں کے بارے میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن پکڑ فرماتا ہے تمہاری، گرفت فرماتا ہے تمہاری، بما کسبت قلوبکم، جو کمائی کی تمہارے دلوں نے، جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ انجانے میں قسم اٹھا لیتا ہے، جی بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اس کی زبان سے قسم نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی قسم جو بغیر ارادے کے نکلے اس پر بندے کو کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا،
بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. بغیر ارادے کے، مثال کے طور پہ یعنی کسی نے کسی کو بتایا کہ زید نے عمر کو بتایا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اب اس کے کہنے پہ عمر نے یقین کر لیا کہ جی ٹھیک ہے وہ آ گیا ہے. تو زید نے عمر کو بتایا کہ بکر جو ہے نا وہ آ گیا ہے. تو عمر نے زید کے کہنے پہ یقین کر لیا. اب آگے اس نے کسی کو بتایا، کہا کہ جی بکر آ گیا ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا اللہ کی قسم آ گیا، جب کہ آیا ہوا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب ایسی بات جو تمہارے علم میں نہیں ہے اس پر تم قسم نہ اٹھاؤ، یہ بات درست نہیں ہے جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو اپنی آنکھوں سے جب تم دیکھو گے تمہیں مکمل یقین ہو جائے گا، پھر تم قسم اٹھا کے بھی بتا لو. تو لہذا بعض اوقات بات کرتے کرتے بے ارادہ زبان سے قسم نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ پکڑ فرمائے گا تمہاری کس پر؟ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دلوں نے کیا. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جان بوجھ کر اگر تم نے قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم اٹھائی، دیدہ و دانستہ قسم اٹھائی، ارادتاً قسم اٹھائی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَن يُؤَاخِذُكُم، اللہ تمہاری پکڑ فرمائے گا. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اور واسطے ان لوگوں کے جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی. تربص اربعۃ اشہر، وہ انتظار کریں یا روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ تک. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس اگر فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر رجوع کر لیں یا لوٹ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق کا، بس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے اپنی بیویوں سے مال طلب کیا کرتے تھے. مال طلب کیا کرتے تھے تو وہ اگر ان کو دے دیتے تو پھر تو ٹھیک، نہ اگر دیتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہونے کا جو ہے نا وہ قسم اٹھا لیتے، اپنی بیویوں کو الگ کر لیتے، ان کو میکے بھیج دیتے یا ان کو الگ کہیں چھوڑ دیتے، قسم اٹھا لیتے کہ میں نے آئندہ کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے. اس میں پھر کیا ہوتا تھا کہ کئی سال ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیٹھی رہتی. ٹھیک ہے. نہ وہ خامند الگ ہوتی تو اس کے نکاح میں ہوتی تھی نا، لیکن وہ خامند اس کا خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، اور وہ عورت جو ہوتی تھی وہ پھر اپنے والدین پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتی، نہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہوتی. اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا.
تو وہ اس کی زندگی گویا کہ عورت کی جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی، کئی سال ایسے ہی گزر جاتے۔ اس بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جس میں شریعت نے قید لگا دی، تربص اربعۃ اشہر، اگر کوئی ایلا کرنا بھی چاہے نا، اپنی بیویوں کو الگ کرنا چاہے، یعنی کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، اب اگر وہ ایلا کرنا چاہے اپنی بیویوں کے ساتھ تو فرمایا کہ تربص اربعۃ اشہر، صرف 4 مہینے تک وہ اپنا الگ کر سکتا ہے اپنی بیوی کو، بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ یعنی سالوں سال بیوی کو جو ہے نا وہ تم چھوڑ نہیں سکتے، سمجھ آ گئی ہے؟ 4 مہینے تک ایلا کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم رجوع کرنا چاہو یا تم اس مدت میں لوٹنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر تم عزم کر لو ارادہ کر لو طلاق کا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان 4 مہینے کے بعد اگر تم ان کو بیوی کو واپس لے آؤ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ان کو تم فارغ کرنا چاہتے ہو طلاق دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ان کو طلاق دے دو، کم از کم وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے حق میں تو ہو نا جی، وہ اس طرح سالوں سال بیٹھی تو نہ رہے، وہ اس کو حق مل جائے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق والیاں یتربصن روکے رہیں بانفسهن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک۔ حیض کا معنی بھی حیض تھا، قروء کا معنی بھی حیض ہے، بعض نے اس سے جو ہے وہ طہر مراد لیا ہے، لیکن یعنی امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد طہر ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک 3 قروء، قروء سے مراد حیض، یعنی عدت طلاق والی عورتوں کی کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 حیض تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں۔ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں حلال لہن ان عورتوں کے لیے، ہننا ضمیر جو ہے نا یہ مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہننا آئے گا نا اس سے مراد عورت، لہن ان عورتوں، نہیں حلال ان عورتوں کو، ان یکتمنا کے چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حمل کو چھپائے نہیں، ٹھیک ہے نا، محض اس وجہ سے کہ جی اس کی عدت جو ہے نا وہ تو پھر وضع عمل ہے، 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ طلاق والی کی عدت 3 حیض یعنی تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض عورتوں کو مہینے سے پہلے حیض آ جاتا ہے، بعض عورتوں کو مہینے سے بعد حیض آتا ہے، تو مہینے سے پہلے اگر آئے تو 3 مہینے ہی بنتی ہے، تو مہینے کے بعد اگر آئے حیض تو اس حساب سے 3 مہینے سے بھی زیادہ عدت بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اگر وہ حاملہ ہے، اگر عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، 3 حیض نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے نا جس کو حیض آتا ہو، تو جس کو حمل ہو جائے اس کو تو حیض آنا نہیں ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، یعنی جب تک بچہ نہ ہو جائے
اس وقت تک اس کی عدت ہے، وہ عدت میں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں نا وہ نہ چھپائیں، جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہے وہ چھپائیں نہ، اس لیے کہ ان کی عدت جو ہے وہ وضع عمل ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر ہوں ایمان لانے والی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے، یعنی ایمان والیاں ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ چھپائے نہ۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور یہ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر، اس ہنہ سے مراد ان کے شوہر جو ہیں، احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں واپس کرنے میں، لوٹنے میں، ٹھیک ہے، پھیر لینے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ان اراد اصلاح، اگر ارادہ کریں اصلاح کی، ٹھیک ہے جی، درستگی کی، وہ اگر اصلاح کریں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اگر طلاق جو ہے وہ دی ہے ایک، تو پھر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، رجی طلاق ایک دی ہے، دو طلاقیں رجی دی ہیں تو پھر بھی تیسرے حیض تک اس کی عدت ہے، اس سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو پھر حلالہ کے بعد وہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، بعد حلالہ کے، یعنی اس کی عدت گزرے گی، کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا، وہ طلاق دے گا، وہ عدت گزرے گی، پھر اس کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، یعنی درستگی کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی یہ حق ہے کہ ایسے ہی کریں، ایسا ہی ہے مثل ان کے، علیہن جیسا ان پر ہے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یعنی شرع کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجہ یعنی فضیلت ہے، مردوں کی عورتوں پر کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے شوہر نے، ابھی یہ عدت کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو جو ہے ابھی چونکہ عدت کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، اب وہ کتنی دیر اپنے آپ کو روک کے رکھیں اور کتنی دیر کے بعد وہ دوسرے کے ساتھ حلال ہو سکتی ہیں، نکاح کر سکتی ہیں، انہیں خبر نہ تھی۔ انہوں نے اس بات کا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے بعد انہوں نے 3 حیض تک عدت پوری کی۔ سب سے پہلی اسلام میں عدت گزارنے والی خاتون جو ہے نا، یہ اسماء بنت یزید انصاریہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس بارے میں یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی۔ آگے الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے، 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ، ٹھیک ہے، یعنی پہلی رجی طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، 2 رجی طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اس رجی طلاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی طہر کے دنوں میں، طہر کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی پاکی کے دن،
یعنی حیض والے دن وہ حیض والے ہو گئے، حیض کے علاوہ جو دن ایام جو ہوتے ہیں نا ان کو طہر کے دن کہا جاتا ہے، یعنی پاکی والے دن۔ ان پاکی والے دنوں میں خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر حیض آئے گا، حیض گزرنے کے بعد اگلے پاکی کے دنوں میں دوسری طلاق دے۔ شرعی طلاق جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے۔ اب پہلی طلاق کے بعد بھی اگر معاملات سدھر گئے، عورت جو ہے اگر غلطی عورت کی ہے طلاق دینے کی وجہ سے، اب جو ہے وہ سدھر گئی ہے عورت، یا مرد کی غلطی ہے، غصے میں اس نے جناب علی وہ قابو نہ رکھ سکا، ایک طلاق اس نے دے دی، بعد میں اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی اور جی میں نے غلطی کی ہے۔ اب یہ ہے، یہ چونکہ ایک تو اس نے طلاق دی ہے، رجی دی ہے، اب وہ اپنی عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ دو کے بعد بھی اس کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے، دو کے بعد بھی چونکہ ایک پیریڈ گزر جاتا ہے نا، وقت گزر جاتا ہے، جب وہ وقت لڑائی جھگڑے کا طلاق دینے کا جب گزرتا ہے نا تو بعد میں بندے کو ہوش آتی ہے میں نے تو غلطی کی ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ ایک ایک طلاق دی جائے، یکدم تینوں طلاقیں نہ دے دی جائیں۔ واقع ہو جاتی ہیں تینوں طلاقیں بھی، اگر یکدم بندے نے دے دی عورت کو تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ باقاعدہ دلائل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تینوں طلاقیں دینے سے بھی تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں اور اسی وقت واقع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی۔ بندہ بعد میں پھر وہ اب جو ہے نا وہ صلح کرنے کے پھر راستے وہ تلاش کرتا ہے، کئی حربے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقہ سے جو ہے نا عورت کے ساتھ معاملات سدھر جائیں، صلح صفائی ہو جائے، عورت جو ہے وہ یعنی طلاق کیا نام ہے، یعنی عورت حلال ہو جائے میرے اوپر، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا طلاق مرتان، یہ طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی دو ہی طریقے ہیں۔ جب دو طلاقیں دے دی ہیں اس کے بعد یا تو وہ بھلائی کرتے ہوئے دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر لے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے دو حق طلاق کے وہ کھو چکا، بعد میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی پھر کوئی جھگڑا ہوگا، ایک ہی طلاق دے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ایک دے گا تو ایک حق اس نے کھو دیا، دو دے گا تو دو حق کھو دیے، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں ایک بھی دے گا تو وہ پہلے والی دو ملا کے تینوں واقع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر وہ بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے، تسریح چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یا وہ رجوع کر لے یا اس کو تیسری طلاق دے کے اس کو فارغ کر دے، سمجھ آ گئی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور نہیں حلال پھر تمہارے لیے، تمہیں حلال نہیں ہے ان تاخذوا، کہ جو دیا تم نے، کہ لو تم، تاخذوا لو تم، مما آتیتموہن جو دیا تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ جب تم نے طلاق دے دی ہے نا تو اس کے نام جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، اسے جو کچھ بھی دیا ہے، تحفے تحائف دیے ہوئے جو کچھ بھی، اب یہ نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرنا شروع کر دو، میں نے طلاق دے دی ہے لہذا تم واپس کرو، نہیں، وہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر جب کہ دونوں خوف کریں
کہ نہیں، یہ ان لا ہے، اللہ ان لا، کہ اللہ کی نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، یعنی ہم یہ رشتہ جو ہے نا وہ یہ آگے نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں قائم کر سکو گے، ٹھیک ہے، نہیں قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پس غرض یہ کہ خاوند بیوی کے جھگڑے میں حد الامکان ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، یہ کار ثواب ہے۔ آگے یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر طلاق دو ان کو، ٹھیک ہے، اس کو طلاق دو، اس کو، ہاں، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس کو طلاق دو، اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو پہلے گزر گئی، اب تیسری طلاق، بس اگر تو اس کو تیسری طلاق دو، فلا تحل له من بعد، پس نہیں حلال اس کے لیے بعد اس کے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ نکاح کرے دوسرے مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ صورت ہے حلالہ کی، کس چیز کی؟ حلالہ کی۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا جی حلالہ جو ہے یہ کہاں سے گڑھ لیا انہوں نے، حلالہ کوئی جو ہے نا اسلام میں نہیں ہے۔ حلالہ وہ حلالہ منع ہے کہ جو حلالہ کی نیت سے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اسے یہ تاکید کی جائے کہ یہ حلالہ کے لیے ہے، لہذا ایک رات گزار کے تم نے طلاق دینی ہے، وہ طریقہ کار غلط ہے۔ یہ حلالہ وہ ہے، یعنی ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تینوں طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور کے نکاح میں وہ چلی گئی ہے، یا اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ والا بندہ جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے کسی بھی وجہ سے، چاہے ایک رات کے بعد طلاق دے، چاہے مہینے کے بعد، چاہے سال کے بعد طلاق دے، چاہے کئی سالوں کے بعد طلاق دے، اب وہ جب طلاق دے گا تو اس کی عدت گزرے گی، ٹھیک ہے، جب اس کی عدت گزرے گی تو پھر پہلے خاوند کے لیے وہ حلال ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کہتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر وہ دوسرا طلاق دے اس کو، اب یہ پیچھے ذکر تھا نا کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے اس کو، وہ دوسرا جو ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں گناہ ان دونوں پر، یعنی وہ پچھلا خاوند جو ہے وہ اور یہ اس کی بیوی جو ہے نا، یہ جس کو اس نے طلاق دی ہوئی تھی، تو ان دونوں پر اب کچھ گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی لوٹ آئیں دوبارہ، ان ظنّا، اگر گمان کریں، ان یقیما، کہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، جو بیان کی جاتی ہیں، جو جنہیں بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اللہ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دانش مند قوم کے لیے یہ اللہ اپنی حدوں کو بیان فرماتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔